حمدا لله العظيم والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب وفي رواية الموت طوفة المؤمن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات با آواز بلند آقا نامدار کی ذات بابرکات پر جھوم جھوم کر ضرور شکر صلوات والسلام علیکہ صلوات والسلام علیکہ وعلی آلک صلوات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی صلوات آلک والسلام علیکہ رحمۃ للعالمین یا خیر خلق اللہ. معزز حاضرین، حمد و صلات کے بعد جو میں نے کلام الہی کے مختصر کلمات سے یہ بات اور دو نہایت پختہ حدیثیں پیش کی ہیں. ان کے تحت مجھے آج کے اس جان کا اور المناک موقع پر جو کہ ہمارے ایک نہایت معزز مہربان چیئرمین محمد منشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصال پر تمام دوست جو موجود ہیں اور جو دور دراز سے سن رہے ہیں اور آ رہے ہیں کہ ان کے وصال کا ہر ایک کو حزن ہے، غم ہے، علم ہے، پریشانی ہے. ان کی اولاد ان کے شکار ہے، پورا خاندان غمگین ہے. لیکن میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اللہ پاک ہی پیدا فرمانے والا ہے اور اللہ ہی پاک انہیں میں موت عطا فرماتے ہے. وہ بھیجتا ہے اور پھر اپنے پاس بنا لیتا ہے. تو جانا ہم نے بھی ہے، رہنا نہیں ہے. میاں محمد نبی والبنیہ یہ بات کہی ہے کہ لکھ ہزار بہار و زندی اندر خاک سماڑی، لکھ ہزار بہار و زندی اندر خاک سماڑی، لا پرید محمد جس تھی جگ وچ رہے کہانی. تو یہ اچھے نیک صالح اچھے برتاؤ والے انسان گزرے، ہر ایک کے ساتھ اچھا ان کا تعلق تھا. میری سادہ باتیں ہوں گی اور یہ موقع بھی ایسا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ بڑی توجہ اور انہماک اور غور سے چند ملفوظات میرے سنیں گے. نبی پاک نے یہ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی چکھنا ہے. حضور پاک نے فرمایا موت ہے کیا؟ فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. یہ موت ایک پل ہے جو محب کو محب کے پاس پہنچاتا ہے. پل ہے، اس کے بغیر ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں، تو اس لیے یہ ذریعہ ہے. اور دوسرا حضور پاک نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اب یہ تحفہ جس زندگی کو اچھی گزار جاؤ، اچھے برتاؤ میں گزر جاؤ، اچھے تعلقات میں، خدا اور خدا کے رسول کی محبت میں، اور جن جن چیزوں کا اللہ اور اللہ کے رسول پاک نے ہم کو فرمایا ہے ان پر پورے اتر کے اچھے گزار جاؤ اس کو. تو پھر وہ موت زہر نصیب، پھر تو موت نہیں، وہ حیات ہے، وہ زندگی ہے.
کہ چو مرگ آیت تبسم بر لبے ہوست، چو مرگ آیت تبسم بر لبے ہوست. جو مومن زندگی اچھی گزر جائے گا، جہاں گزار کے جائے گا، تو جب اس کو موت آتی ہے تو اس کو مسکراہٹ آتی ہے. گھر والے رشتے دار ادھر کے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ ہنس رہا ہوتا ہے. مرگ آیت تبسم پر لبے ہوش، جب موت آتی ہے تو اس کو تبسم آتا ہے، وہ مسکراتا ہے. تو میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم سوم کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، ساتھا کرتے ہیں. یہ جو ختم میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں سب، جیسے دوست کیسے بزرگ آئے ہوئے ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہیں، دور و دراز سے آئے ہوئے ہیں، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے، یعنی مرحوم کے خاندان کے غم میں شریک ہونے کے لیے، ان کے لیے دعا کے لیے. تو یہاں میں یہ عرض کر دوں میرے آقا کے غلاموں اور میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ کے امتیوں، کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کا تعلق ٹوٹ گیا، پتہ نہیں اب وہ کہاں ہے، ہم کہاں ہیں. یہ بات نہیں ہے. جناب چیئرمین محمد منشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس محفل میں موجود ہیں. واللہ تاللہ حقیقت میں قسماً اور حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو 1 مہینے تک تو باقاعدہ اس اپنے گھر میں چکر لگاتا رہتا ہے. 1 مہینے تک وہ دیکھتا ہے میرے بیٹے، میرا خاندان، میری جائیداد میں، میرے مال میں، میری دولت میں، میری زمینوں میں جو کچھ بھی تھا کیسے تقسیم کر رہے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں، کیا جڑ رہے ہیں، اور ہمارے پاس کون آ رہا ہے، کون. وہ دیکھتا ہے باقاعدہ قبر پہ آتے. ہمیں نظر نہیں آتا، ہم ان کو نظر آتے ہیں. لیکن جن کو خدا نے آنکھیں دی ہیں ان کو دنیا میں ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. سمجھے؟ جو آنکھوں والے ہیں، ہم تو ان کے مطابق تو اندھے ہی ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ اللہ والے کی فراست ڈرو کہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے. جب چاند دل میں ہو جائے پھر وہ اس سے بھی دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے. اور قبروں میں جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ بالکل دیکھتا ہے. بیٹے کو، بیٹی کو، رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو وہ باقاعدہ دیکھتا ہے. جو میں یہ بھی باتیں یاد رکھنا، جو آتا ہے ان کو صبر کی تلقین کرتا ہے اور وہ خوشی پہنچاتا ہے ان کے دل میں آنے سے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مرنے والا تو ویسے بھی جب دنیا سے چلا جائے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید فرمایا کہ اس کو اچھا کہو، برا مت کہو. یہ جو تمہاری زبان ہے تو ابھی جتنے بیٹھے ہو تم سب، ہم سمجھتے ہیں آپس میں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کچھ حیثیت نہیں، ہماری کچھ حقیقت نہیں. میں تمہیں یہ توجہ سے یہ بات یاد رکھو، جو بھی یہ ختم ہو رہا ہے، جو کھانے پکائے جا رہے ہیں یا کھانے پکائے گئے ہیں یا جو بھی پیش کرتے ہو، دودھ ہے، پانی ہے، کچھ بھی ہے. ہم پانی بھی رکھتے ہیں گندم کے ٹائم پر. پانی کو لوگ سمجھتے ہیں پانی کیا بات ہے. پانی تو بڑی بات ہے. جعلنا کل شیء من ماء حی. قرآن پاک نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ہمیں تو ہر چیز کو زندگی پانی سے ہی دی ہے. تو پانی حضور سے پوچھا، حضور ایو صدقۃ افضل او خیر؟ قال الماء. حضور سب سے بہتر صدقہ اور خیرات کون سی ہے؟ فرمایا پانی. یہی بات تو حضرت صاحب نے سنی تھی، تبھی تو اپنی ماں کے لیے کنواں کھود دیا تھا. اس کنویں کا نام جو آپ سن دو گے بیر ام سعد، کہ حضور پر گلاس 2 گلاس مٹکا 2 مٹکا کیا لاؤں گا، میں کنواں ہی کھود دیتا ہوں اپنی ماں کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں معمولی، تو سننے میں تمہیں معمولی ہوتی، لیکن ان کا مقام بہت اونچا ہے. میرے نبی کے غلاموں جو تم آئے ہو، تمہارا آنا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں،
میں نے آج بتانا یہ ہے کہ وہ تو اور بات ہے، میں تمہیں یہ بتانے والا جتنے تم لوگ بیٹھے ہو، تمہاری زبان کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس کو تم کہہ دو گے کسی کو بھائی اچھا غم نہ کرو اور میرے رائے کوئی خدمت ہو، اور آدمی غمگین بیٹھا ہے، تم نے اس کو راضی کر لیا تو وہ تمہارے راضی کرنے سے بھی اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ سمجھ گئے بات تو تھوڑی سی، قلب میں تو علیحدہ رہے، قرآن علیحدہ رہا، درود شریف علیحدہ رہا، وہ تو کوئی افتن درکار علم و پس کریو یار۔ بابا بلے نے کہا یہ تو کلام الہی ہے، اس کا تو ایک الف اور ایک نقطہ بھی تجھے دے ہاتھ لگ گیا تو وہی کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب شیخ الحدیث، سبحان اللہ۔ تو کسی کو خوش کر دو، وہ خوش ہو گیا، غمگین تھا، تم نے اس کو کسی بھی طریقے سے خوشی پہنچ جائے تو یاد رکھو اللہ اس کے عوض بھی تمہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ شاید تم کہو کہ جی تو کوئی لمبا چوڑا معاملہ، نہ کوئی خرچ ہوا ہے، کم خرچ اور بالا نشین، یہی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، ایک جنازہ آیا اور صحابہ میں سے کہ یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے یہ بہت برا آدمی تھا۔ حضور علیہ السلام فرما، یہ بخاری میں موجود، مسلم شریف موجود، مکمل شاہ ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرما قد وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ آیا، صحابہ نے کہا یہ آدمی بہت ہی نیک تھا، بہت ہی اچھا تھا، زبان سے کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قد وجبت، بلا شک و شبہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور جو برا گزرا تو بھی آپ نے نہیں کہا قد وجبت، بے شک واجب ہو گئی، اور جس کو اچھا کہا اس کو کیا چیز واجب ہو گئی اور کیا واجب نہیں ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جن کو تم نے اچھا کیا، جس کو برا کہا اس پر جہنم واجب ہو گئی، اور جس کو اچھا کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب بتاؤ اتنا ہی کہنے سے جس کو اچھا کہا وہ اچھا جنتی ہو گیا، اور جس کو برا کہا وہ جہنمی ہو گیا۔ اسی لیے جنازے میں رلتے ہو، جنتی کے جنازے میں رل گئے تو جہنمی بھی رل جائے گا تو جہنمی بھی جنتی ہو جائے گا، اور اگر جنتی رل گیا اس کے جنازے میں جہنمی کے جنازے میں تو وہ جہنمی بھی جنتی ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ سن تو تم نے لی مجھ سے بات، لیکن حضور کے پروانوں جب وہ مرتا ہے، مرنے والا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، جس کو سنائیں یہ سوال جواب ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ایک شخص نورانی چہرہ سامنے سے آتا ہے اور منکر نکیر کو اسے قریب نہیں آنے دیتا، گھر جاؤ، انہیں کہا تو کون ہوتا ہے؟ ہم اٹھانے والا، ہم منکر نکیر ہیں، وہ بیچارہ سہم جاتے ہیں مرنے والا، انہیں کہا دور رہو، ان کی پیش ہی نہیں جانے دیتا، وہ جو ایک نورانی چہرے والا، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو یہ جو مرنے والا زندہ تو ہو چکا ہوتا ہے، کھڑا بیٹھا بھی ہے، یہ سوال جواب ہونے تھے، یہ کہ اس سے پوچھ رہا ہو بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو کون ہے جس نے مجھ کو بچا دیا؟ ان سے میں تو ڈر گیا تھا۔ تو وہ جو آنے والا ہے جس نے منکر نکیر کی چلنے نہیں دی، وہ پوچھتا ہے اس مردے سے اما تعرفنی، یہ کنز المال کے الفاظ ہیں حدیث کے، اما تعرفنی، اور مرنے والے مجھے جانتا نہیں، تو مجھے پہچانتا نہیں؟ کہا لا، کہا میں تجھے نہیں پہچانتا، میں نہیں پہچانتا۔ تو وہ کہتا ہے انا فرحتک التی ادخلتنی فی قلب فلان، میں تیری وہ خوشی ہوں جو تو نے فلانے کے دل میں مجھے داخل کیا تھا۔ یعنی جو کسی کو خوش کرو گے اس کے دل کو خوشی پہنچ گئی، اس کا اللہ فرشتہ پیدا کر دیتا ہے، وہ فرشتہ پھر اس کو کہا میں فکر نہ کر، جاؤں گا جب جنت میں کھڑا دوں گا۔ وہ جاتے ہیں منکر کی یا لے کیسا ہے ہماری پیش نہیں جانتی،
ہم نے کہا بھی کہ اللہ نے بھیجا ہے، تو میں بھی اللہ کا بھیجا ہوں، تو اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا کہتا ہے وہ کہ اس کے قریب مت جاؤ، اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا تب جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے منکر نکیروں واپس جاؤ اور اس میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ کوئی بات میری میں جس کو شک مجھے پوچھا بھی کرو، کتابوں کا انبار اللہ کا فضل ہے بہت بڑا، کتب خانہ ہر کتاب موجود ہے۔ جب اتنی خوشی کا یہ مقام ہے تو یار بتاؤ پھر کلمہ وغیرہ کا تو ایک صفر بھی اور ایک حرف بھی قرآن کا تو کافی ہے، اس سے بخشش کیوں نہ ہوگا؟ جب تمہاری زبان سے اچھا کہنے سے بخشش ہو گئی تو اللہ کا جو کلام ہے اس سے بخشش کیسے نہیں ہوگی؟ اسی لیے ہم تیجا کرتے ہیں، ساتہ کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں۔ خیر، اب جو تم آئے ہو دعا کرنے کے لیے، تمہارا آنا بیکار ہے؟ تمہارا آنا بیکار نہیں ہے، نیک تو نیک ہی ہیں، لیکن میں تمہیں حدیث سے قرض کرتا ہوں، میرے نبی کے علماء اور میرے آقا کے پروانوں، زرقانی شریف 12 جلدوں میں، اس کی جلد 7 صفحہ 487 تا 88، حضور پاک نے فرمایا میرے جو امتی ہیں یدخلون فی قبورہم بذنوبہم، جب میرے امتی ایسے بھی بیچارے ہوں گے جو قبروں میں جائیں گے تو گناہوں کے ساتھ جائیں گے، قبروں میں جائیں گے تو گناہوں کے ساتھ جائیں گے، وہ گناہگار بھی ہوں گے ان میں۔ وَإِذَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْقُبُورِ يَخْرُجُونَ بِلَا ذُنُوبٍ، لیکن جب قبروں سے اٹھیں گے تو بغیر گناہوں کے اٹھیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس کی وجہ کیا؟ فرمایا بِاسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ، اس لیے کہ مومن جو ہیں میرے امتی وہ ان کے لیے بعد میں استغفار کرتے ہیں۔ جو تم آئے ہو، جو اولاد ہے، پھر ایک آدمی جو گناہگار ہوگا اس کو پہاڑوں کو حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑوں کے مثالوں انبار نیکیوں کا پیش کیا جائے گا، تو وہ بے ساختہ کہے گا انا لی ھذا، یہ میرے لیے کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ تیز سب تیری نیکی، کہا میرے لیے یہ کہاں سے آئی؟ تو اس کو کہا جائے گا یقال لہو، اس کو کہا جائے گا ھذا باستغفار ولدک لک، ارے یہ جو کچھ نیکی ہیں جن کا انبار تو دیکھ رہا ہے یہ تیرے پیچھے بچہ چھوڑا تھا، وہ تیری بخشش چاہتا تھا، وہ اس کی بخشش مانگنے کی وجہ سے یہ نیکی ہے۔ تو جو یہ شادت کراتے ہیں، ہم کرا رہے ہیں، ہم چیئرمین صاحب کے لیے یہ ان کی اولاد کرا دی ہے، ان کا خاندان کر رہا ہے، جو کراتے ہو معلوم ہوا کہ پہاڑوں کے پہاڑ وہاں سے آپ دیکھیے کہ پیش ہوں گے، یہ ہے اس کا فائدہ۔ تو میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب ان کی قبروں پہ جاتے ہو اگر آپ پہچانتے ہیں، ایک بات آج کل کتنے ٹائم ہوئے آپ اس کا بول رہا کہ جانا بھی دوستوں یہ اتفاق اطھاف سعادت المتقین، یہ احیاء العلوم کی شرح ہے، تقریباً 16 جلدوں میں۔ اس میں لکھا ایک دوست کا، ایک دوست تھا، اس کی قبر پہ گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے، اس کا دوسرا بھی دوست تھا، اس کی قبر بھی قریب تھی، جب وہ گیا اور فاتحہ پڑھی اسی قبر پہ جا کے آ گیا، تو اس کا جو دوست تھا خواب میں آیا اور اس نے کہا دوست ہم سے کیا غلطی ہو گئی، مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ کہا کیوں؟ کہا تو فلانے کی قبر پہ تو گیا تھا تو اس کے لیے تو فاتحہ پڑھایا، اور میری قبر پہ نہیں آیا، میں تو تیرا اپنا تھا، تیرا دوست تھا، میری قبر پر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہاں یار گیا تو تھا میں، تو تیری قبر پر کہا میری قبر نہیں تھی، اس کے پاس ہی میری قبر تھی اور تو میرے پاس نہیں آیا۔ کہا غلطی ہو گئی، لیکن تو یہ بتا کہ تجھ کو میرا کیسے پتا چلا؟ تجھ کو میرا کیسے پتا چلا کہ میں گیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہمیں قبر کو اندر سے جیسے شیشے میں، شیشے کی کوئی چیز ہے اس میں پانی ڈال دو، جیسے اندر کا پانی نظر آتا ہے ہمیں نیچے سے، اس طرح تم نظر آتے ہو۔ تو یہ بس سمجھنا کیونکہ نعرہ رسالت، باہر صورت میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یا اللہ تیرا محبوب سب کچھ تو نے اس کو دیا، سب سے پیارا، اور اے اللہ وہ میرے بھائی
کسی نے کہا کہ وہ بس میں کون ہے؟ یہ نہیں، بد میں کون اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، کوئی تجھ سا نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین۔ ازل اور ابد کو تو شاید تمہیں سے کوئی جانتا ہوگا، نہیں جانتے ہوں گے کہ ازل کس کو کہتے ہیں اور ابد کس کو کہتے ہیں۔ کہ بھئی یہ کانفرنس تھی تو بڑے علماء تھے برطانیہ میں، پریڈ فورڈ میں، تو کہ نعت خانہ یہ شعر پڑھے کہ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، کوئی تجھ سا نہیں، کوئی تجھ سا نہیں۔ تو میں ازل اور ابد میں بولا، علماء اور پیران اعظام آشاش کر اٹھے۔ میں نے کہا ازل کا معنی ہے کہ ما لا ابتدا لہو، ازل کا معنی ہے جس کی ابتدا ہی نہ ہو، والعبد ما لا انتہا لہو، اور ابد اس کو کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو وہ ازل، اور جس کی انتہا نہ ہو وہ ابد۔ تو آقا خدا کی تو ابتدا نہیں ہے، اس کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں اب اس کا محبوب وہ ازل کے بھی ہنسی ہیں، وہ ابد کے بھی ہنسی ہیں، اور پھر ان کو جہاں بھی پکارو گے میرے نبی کے علاموں، نبی پاک وہیں ان کی پکار کو سنیں۔ ہم اللہ کے نبی کو پکار دیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا۔ اگر راجش آپ کو دور ہوتے ہوئے اور ندا کرتا ہے کہ اے آقا مصیبت آ پڑی، ہمیں لوگ قتل کرنا چاہ رہے ہیں، حضور حضرت ام المومنین میمونہ کے ہاں تہجد کے لیے اٹھے تو آپ وضو فرما رہے تھے، تو آپ نے 3 دفعہ کہا کہ لبیک لبیک لبیک، نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا آقا آپ کے پاس کون ہے؟ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاذا راجزو یستصرخنی، وہ ہزاروں میل دور ہے اور اس کو حضور فرمایا یہ راجے ہے، یہ ہم سے پناہ چاہ رہا ہے، ہمیں ندا کر رہا ہے۔ حضور کے پاس کھڑا میں تھی، جو کھڑا میں وہیں سے پھینکی، اور وہ ڈاکو وغیرہ جو گھیرے میں لیا ہوا تھا وہ دور جا پڑے، اور یہ پناہ لے کے اسی طریقے سے اس کو پناہ مل گئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو میرے نبی کے غلاموں، ہم تو ان کے غلام ہیں کہ آج ان کو ندا کی جائے۔ تو آئے آقا ہم آپ سے ندا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ جناب محمد مظہر صاحب مرحوم و مغفور کی قبر کو نور سے پر فرما دے، ہر قسم کی راحتیں وہاں عطا فرما دو ان کے لیے، کیونکہ وہ ہوئے نہیں تو قبر میں حضور ہی تو آتے ہیں غلاموں کے پاس ہیں، اس دن کے بارے میں تو پوچھا جاتا ہے۔ اور مرنے والے جی کہا ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، جس شخصیت سے تشریف فرما دیتی قبر میں، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے تو جو جانتا ہے، جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے، وہ تو یکدم قدموں میں گر پڑے گا اور کہے گا ھذا نبی محمد رسول اللہ، اور پوچھے گا مجھ سے کیا پوچھتے، یہ تو میرے نبی محمد رسول اللہ ہے۔ تو حضور فرمائیں گے کہ بندہ زاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے۔ اور فرشتو یہ تو ہمارے در کا آزادہ غلام ہے، تم کیا حساب دے رہو، چاہے اس کو جنت اعلیٰ میں ہم پہنچا دو۔ تو میرے نبی کے غلاموں، اس وہ جنت اعلیٰ کے مقام، جنت اعلیٰ میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ منشا صاحب کو بھی اللہ پاک اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تیرے پروان بیٹھی تھی محبوبی، یہ غلام بیٹھے ہیں، ان کے دل کی آرزو یہی ہے کہ ان کو جنت اعلیٰ میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کے پسمان کر ان کو صبر جزیل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔